مظاہر علی نقوی بہت خطرے میں ہیں، جو نکالے بھی جا سکتے ہیں کہ 3-2 سے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو سکتی ہے کہ یہ وکیلوں کی گنڈا گردی نہیں ہے، یہ ججوں کی گنڈا گردی ہے۔ تو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کسی کو کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی۔ بشرا بی بی کے دونوں شور سابقہ اور موجودہ جو ہیں اکٹھے بند کرنے ہیں۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف ریفرنسز پر جسٹس سردار طارق مسعود کی قانونی رائے آ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، اسی حوالے سے اندر کی بات جانیں گے مزمل صاحب سے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزمل صاحب اللہ کا شکر ہے۔ مزمل صاحب، ایک تو قانونی رائے بھی آ گئی ہے اور دوسرا وہ بات بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے بلیک میل کیا گیا جسٹس سردار طارق مسعود کو۔ تو مزمل صاحب آگے کیا ہوگا؟ کیا عمرتا بندیال جو سابق چیف جسٹس تھے ان کے خلاف اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی؟ نہیں، عمرتا بندیال کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوگی، لیکن مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس مجھے اگلے 10 دن میں نظر آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس اجلاس میں 3 ووٹ تو پکے مظاہر علی نقوی کے خلاف ہیں 5 میں سے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا اور جسٹس سردار طارق کا، چیف جسٹس قاضی عیسیٰ کا۔ تو 5 میں سے 3 ووٹ خلاف ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے کارروائی کی منظوری ہو جائے گی اور ان کے خلاف یہ جو ریفرنسز ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے کیا قانونی لڑائی بنتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مظاہر علی نقوی بہت خطرے میں ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل سے ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی اور وہ نکالے بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے سردار طارق کی رائے اور وہ جو سکینڈل آیا ہے کہ عمرتا بندیال بلیک میل کر رہے تھے، یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ مظاہر علی نقوی کی چھٹی ہونے والی ہے، اور یہ اب اگلے 10-15 دنوں کی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوگی اور یہ کارروائی کامیاب بھی ہو جائے گی، کیونکہ بظاہر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اور اعجاز الاحسن صاحب کا ووٹ تو ان کے ساتھ ہے، لیکن سردار طارق کا، قاضی فائز عیسیٰ کا اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا ووٹ ان کے خلاف ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ 3-2 سے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو سکتی ہے اور وہ ان کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ جی اچھا مزمل صاحب، دوسرا چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور بلکہ آج بھی انہوں نے ایک وکیل کو 15,000 روپے جرمانہ کیا، پہلے بھی ایک وکیل کو 5,000 روپیہ جرمانہ کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ سپریم عدالت ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ جن بھی عدالتوں میں کیس لگتا ہے تو کسی بھی کیس کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے، جب یہاں پہ آئیں آپ سپریم کورٹ میں تو 1-2 تاریخ کے بعد جو ہے وہ کیس جو ہے وہ حل ہو جانا چاہیے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ تاریخ پر تاریخ نہیں ہوگی۔ مطلب صاحب، کیا وکیلوں کی گنڈا گردی ختم ہونے چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ وکیلوں کی گنڈا گردی نہیں ہے، یہ ججوں کی گنڈا گردی ہے۔ مطلب اگر قاضی فائز عیسیٰ کسی کو تاریخ نہ دینا چاہیں تو کوئی ان سے تاریخ لے سکتا ہے؟ انہوں نے آج وکیل کو تاریخ نہیں دی تو تاریخ نہیں ملی نا، فیصلہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی تاریخ ملتی ہے وہ جج کی مرضی سے ملتی ہے، اگر جج نہ چاہے تو کسی کیس میں تاریخ نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اپنے ججوں کو بٹھا کر کہیں کہ آپ نے تاریخ نہیں دینی ہے، اور سپریم کورٹ کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہاں 57,000 مقدمات ہیں، انہیں ختم کرنا ہے، لہذا وہاں تاریخ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نیچے ٹرائل کورٹس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، ہائی کورٹس کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ میری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو بلائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، پنجاب لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، کراچی ہائی کورٹ، کوئٹہ ہائی کورٹ، 5 چیف جسٹس کو بلائیں اور انہیں بلا کر کہیں کہ وہ اپنی ماتحت عدلیہ میں آرڈر کریں کہ کسی کو کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی، جو جج جو ہے وہ 2 تاریخیں دے، اس جج کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ وکیلوں کو جرمانے کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ جس دن ججوں کو جرمانے کریں گے نا کہ آپ نے تاریخ کیوں دی ہے، اس دن معاملہ حل ہوگا۔ جس دن جج کو یہ پتا ہوگا نا کہ تاریخ دینے پہ میری نوکری چلی جائے گی، میری سرزنش ہوگی، میری ACR خراب ہو جائے گی، میری پروموشن رک جائے گی، اس دن یہ جج جو ہے نا یہ نیچے تاریخ دینا بند کریں گے اور مقدمات کے فیصلے کریں گے۔ لہذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش ہے
کہ وہ ایسا کوئی اپنا طریقہ کار عدالتوں کا بنائے کہ تاریخ دینے پر ججوں کے خلاف کاروائی ہو سکے. یہ وکیلوں کے خلاف کاروائی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. وکیل نے تو فیس لی ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کو بچانے کی, اس کی تو کوشش کرنا ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ لمبا کر لے, یہ کر لے, اس نے اس بات کے پیسے لیے ہوتے ہیں. مسئلہ تو جج کا ہے کہ جج کیوں تاریخیں دیتے ہیں, جج کیوں وکیلوں کے. اگر قاضی فائز عیسیٰ تاریخ نہیں دیتا اور مقدمے کا فیصلہ کرتا ہے تو باقی جج پاکستان میں تاریخیں کیوں دیتے ہیں؟ کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے متحد نہیں ہے, یا قاضی فائز عیسیٰ ایک الگ عدالت چلا رہا ہے اور باقی جج الگ عدالت چلا رہے ہیں؟ لہذا میری یہ گزارش ہے کہ وہ جج عدالتوں میں ایسے قواعد بنائے جائیں کہ جو جج ایک سے زیادہ تاریخ دے اس کے خلاف حق ہو کہ اس کے خلاف شکایت کی جا سکے. جس کا مقدمہ تاخیر کا شکار ہے وہ جج کی شکایت کر سکے کہ میرا مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے, دیکھیں 2 دفعہ سے تاریخیں دے رہے ہیں جج صاحب لمبی لمبی, تاکہ جج کے خلاف بھی کاروائی ہو سکے. تو اس لیے میری اس پہ تو میرا اتنا ہی ہے کہ یہ وکیلوں کو جرمانے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ ججوں کو جرمانے کرنے پڑنے ہیں اور ججوں کو گھر بھیجنا پڑنا ہے, تب بھی مقدمات کے فیصلے ہوں گے. ورنہ دادا کیس کرتا ہے پوتا سنتا ہے. ذرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نیچے متاحت عدلیہ سے 10 سال پرانے کیسز کی ایک لسٹ تو منگا لیں. اور ویسے تو سپریم کورٹ میں بھی میں ایسے کیسز جانتا ہوں جو 2009 سے 10 سے 15 سال سے پڑے ہیں اور ان کی آج تک باری نہیں آئی. اس طرح نیچے متحد عدلیہ میں بھی 15 سال سے کیس رول رہے ہیں اور تاریخ پر تاریخ پڑ رہی ہے. اس حوالے سے انہیں ایک مربوط پالیسی بنانی چاہیے اور ججوں کا احتساب کرنا چاہیے جو جج مقدمات کے فیصلے نہیں کرتے. ٹھیک ہے مزمل صاحب, ایک اور اندر کی بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. آج ایک اور بڑی اہم گرفتاری ہوئی ہے بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاور مانیکا کی. لاہور ایئرپورٹ سے اینٹی کرپشن کے کیس میں کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے, اندر کی بات کیا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں سابقہ اور موجودہ شوہر اکٹھے ایک ہی بیرک میں بند کرنی ہے. اب ہم اس پر کیا کہیں, عجیب سی خواہش ہے. میرا مطلب ہے ان کی بھی کہ وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کے دونوں شوہر سابقہ اور موجودہ جو ہیں اکٹھے بند کرنے ہیں, پھر ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ نکاح عدت میں ہوا یہ تھا. خواہش کس کی ہے, نگران گورنمنٹ کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں یہ طے کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ نکاح جو ہے وہ عدت میں ہوا تھا یا عدت کے بعد ہوا تھا. جب تک دونوں خاوند نہ پکڑے جائیں تب تک یہ طے نہیں ہو سکتا کہ نکاح عدت میں ہوا تھا یا نہیں. بہرحال یہ تو لائٹر نوٹ پر بات ہے. اصل میں مجھے آج یاد آ رہا تھا 2018 کا اگست, عمران خان صاحب کی نئی حکومت آئی تھی. ڈی پی او پاک پتن تھے رضوان گوندل صاحب, ان کو حکم جی کیا جی گیا بزدار صاحب نے کہ جائیں خاور مانیکا کے ڈیرے پر جا کر ان سے معافی مانگیں. آپ نے ناکے پہ ان کی گاڑی روکی ہے. رضوان گوندل نے ان کے ڈیرے پہ جا کر معافی مانگنے سے انکار کر دیا. خاور مانیکا کی رونت اور ان کی فرعونیت اس عروج پر تھی کہ انہوں نے رضوان گوندل کو نہ صرف ٹرانسفر کرایا ان سیریمونیلی, ان کو صوبہ بدر کرایا. 2 سال تک ان کی تنخواہیں بند رہی, ان کی نوکری کھجل خراب کر دی, ان کو کہیں لگنے نہیں دیتے تھے. وہ ان کو صرف قصور یہ تھا کہ خاور مانیکا کے ڈیرے پر جا کر سلام نہیں کیا. انہوں نے کہا میری سابقہ بیوی اس وقت فرسٹ لیڈی ہے اور تمہاری یہ جرت کہ تم میرے ڈیرے پہ آ کر سلام نہ کرو. تو ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے, ہر فرعونیت کا بھی اختتام ہے. خاور مانیکا کی فرعونیت اور اس کا جو راج تھا وہ بھی آج اختتام کو آیا اور وہ بھی گرفتار ہو گیا. جتنا عمران خان کے اقتدار کو خاور مانیکا اور اس کے بچوں نے مس یوز کیا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے. تو اس لیے کوئی بات نہیں, مکافات عمل ہے. رضوان گوندل کی آہ لگ گئی اور کتنے لوگوں کی آہ لگ گئی اور خاور مانیکا صاحب پکڑے گئے, لیکن لوٹ مار انہوں نے بہت کی ہے. یہ تو ایک کیس ہے, انہوں نے تو بہت لوٹ مار کی ہے. عمران خان کے دور میں فرا گوگی اور خاور مانیکا انہوں نے لوٹ مار کی انتہا کر دی. لہذا فکر کی کوئی بات نہیں, سب پھڑے جان گے اور سب نو ساتھ دینا پڑے گا, آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, آج کل لندن کا بہت ذکر ہے سیاست پہ, اور مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, قائد صدر سب. تو مزمل صاحب, اندر کی خبر کیا ہے آف دی ریکارڈ کہ کیوں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور ورکرز کو لندن جانے سے روک دیا گیا ہے؟
जी, जी, ये ना सब एमएनए, एमपीए जो जिन्होंने टिकटें लेनी हैं, जो थे, इन सब ने लंदन जाने का चक्कर शुरू किया हुआ था कि जाके नवाज शरीफ को हाज़िरी दें, सर हम आपके आने पे बड़ा तैयारी कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने आज एक ऑर्डर किया है कि जे कोई लंदन आया ना मैं उसदियां लत्तां भन्न दें। कोई मुझे लंदन नजर ना आए, सब लाहौर जाएं, अब अपने अपने इलाकों में जाएं, इस्तकबाल की तैयारी करें और ये लंदन का दरबार बंद है। मैं 21 को आ रहा हूँ, सबसे वहीं मुलाकात होगी। तो आज ऑफिशियली उन्होंने पूरी पार्टी को हिदायत कर दी है कि कोई लंदन ना जाए, बल्कि मरियम नवाज का ट्रिप 7 दिन का था, वो भी नवाज शरीफ ने शॉर्ट करा दिया है और उन्हें आज ही वतन वापस भेज दिया है कि आप भी 2 दिन कम करें और जाएं लाहौर। शहबाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, सबको उन्होंने कहा वापस जाएं और जाकर लाहौर जो है मेरे आने की तैयारी करें। यहाँ लंदन किसी को बैठने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगा। इसी तरह जो पीएमएलएन के लोग मुल्क से बाहर थे और किसी मुल्क में थे, उन सबको भी कहा गया कि 3 दिन के अंदर मुल्क में वापस पहुंचे। जो मुल्क से बाहर होगा उसको टिकट नहीं मिलेगी, जो लंदन जाएगा उसकी भी छुट्टी। सब यहाँ पंजाब में, पाकिस्तान में आकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी करें। मुज़म्मिल साहब, कुछ ऐसा भी है कि जो सबसे ज्यादा क्राउड को जमा करने में कामयाब होगा उसको टिकट मिलेगी? जरूर जी, जिसको जो ज्यादा लोग लाएगा उसके ज्यादा नंबर हैं, जो कम लोग लाएगा उसके लिए 76 हैं, उसकी पार्टी से उसकी छुट्टी करा दी जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जिले में ड्यूटियां लग गई हैं, गाड़ियां गिनी जाएंगी, बंदे गिने जाएंगे, साइंटिफिक तरीके से सारा काम होगा। लिहाजा ये जो टिकट होल्डर्स हैं, जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, उनको वाजे कर दिया गया है कि किसने कितनी गाड़ियां रेंट पे ली, वो खाली थी या बंदे थे। ये सब मूवियां बनेंगी, फुटेजेस बनेंगी और रिकॉर्ड बनेगा। और बाद में जब पार्लियामानी बोर्ड में टिकटों की तकसीम की बारी आएगी तो इन फुटेजेस को देखा भी जाएगा। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबर से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक लंदन दरबार मुस्लिम लीग नून के वर्करों और रहनुमाओं के लिए नवाज शरीफ की हदायत पर बंद कर दिया गया है और बाकायदा हदायत दी गई हैं कि जितने भी वर्कर्स और रहनुमा बैरून मुल्क हैं वो लाहौर पहुंचे और मेरे इस्तकबाल की तैयारी करें। मीनार पाकिस्तान पर मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।